حدیث نبوی کے ایک بڑے عالم اور استاد امام حسن بن سفیان نسوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت عابد و زاہد بھی تھے، زمانۂ طالب علمی میں 9 طالب علموں کے ساتھ طلب علوم حدیث کے سلسلے میں مصر میں اقامت پذیر تھے۔ یہ سب لوگ وہاں ایک شیخ الحدیث کے ہاں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ شیخ صاحب انہیں آہستہ آہستہ علوم حدیث پڑھاتے رہے۔ یہ حضرات روزمرہ کے خراجات کے لیے جو رقم ہمراہ لائے تھے وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو گئی اور نوبت فاقوں تک جا پہنچی۔ رہائش گاہ پر کوئی اضافی چیز بھی نہ تھی جسے بیچ کر ہی کچھ خورد و نوش کا بندوبست ہو جاتا۔ جب 3 روز فاقے کی حالت میں گزر گئے تو سب نے یہ رائے دی کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ باہر نکل کر بھیک مانگی جائے۔ باضمیر، خوددار اور غیرت مند آدمی کے لیے بھیک مانگنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ سب اس بے حد مشکل کام سے گریزاں تھے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے اور طے کیا جائے کہ کون باہر جائے اور بھیک مانگ کر لائے۔ قرعہ امام حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے نام نکلا۔ امام حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے اس کے کہ جا کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے، مسجد ہی کے ایک گوشے میں 2 رکعت نماز کی نیت مان لی اور لمبی دعا کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور نہایت عجز و انکسار سے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ ابھی حالت سجدہ میں دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک خوش پوشاک اور خوش شکل نوجوان مسجد میں داخل ہوا۔ انہوں نے پوچھا، حسن بن سفیان کون ہیں؟ اصحاب حدیث نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ امام صاحب نے سجدے سے سر اٹھایا اور جلدی سے نماز مکمل کی۔ نوجوان نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، شیخ صاحب، مجھے مصر کے موجودہ حکمران امیر احمد بن طولون ابو العباس ترکی نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ وہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کے حالات سے بے خبر رہنے کی معافی چاہتے ہیں۔ آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ وہ اس کوتاہی کی معذرت چاہتے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں وہ بنفس نفیس حاضر ہوں گے۔ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ مال ارسال کیا ہے جو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ نوجوان نے ہر طالب علم کے سامنے ایک ایک تھیلی رکھ دی جس میں 100 دینار تھے۔ اصحاب حدیث یہ جان افزا تعاون پا کر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے نوجوان سے پوچھا، امیر ابن طولون کو ہمارا خیال کیسے آیا؟ نوجوان نے بتایا کہ امیر آج دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے کہ انہوں نے خواب میں ایک نیزہ بردار گھڑ سوار دیکھا جو ہوا میں تیرتا ہوا امیر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر ان کے پہلو میں نیزے سے کچوکا لگایا اور باروب آواز میں کہا، اٹھو حسن بن سفیان اور اس کے ساتھیوں کی مدد کرو، اٹھو ان کی مدد کو جاؤ، وہ فلاں مسجد میں 3 روز کے بھوکے ہیں۔ امیر بیدار ہوئے تو انہوں نے فوراً مجھے یہ دینار دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ بعد ازاں احمد بن طولون بذات خود ان خدام حدیث کی زیارت اور ملاقات کے لیے مسجد میں آئے۔ انہوں نے مسجد کے آس پاس کی زمین خرید کر اسے مسجد کے لیے اور اصحاب حدیث کے لیے وقف کر دیا۔